ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے اور باقی تمام مخلوق سے ہمیں ممتاز اور الگ بنایا ہے۔ باقی دنیا کی مخلوق کا کام اپنی زندگی کے ٹائم کو پاس کرنا اور وقت گزارنا، یہ ان کی زندگی کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں، بکری کو صرف چارہ چاہیے اور بس، چارہ دے دیں، پانی دے دیں، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے۔ کتے کو ہڈی دے دیں، چھیچڑے مل جائیں، بس یہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ لہٰذا بکری کی ساری زندگی چارے کی تلاش میں، کتے کی ساری زندگی ہڈی، گوشت اور چھیچڑوں، اور چھوٹے چھوٹے جانور جن کو وہ چیرتا پھاڑتا اور کھاتا ہے ان کی تلاش میں۔ بھینس کو چارہ دے دیں، پانی دے دیں، یہی اس کی کل کائنات ہے۔ اس کے سامنے کوئی نظام نہیں ہے، اس کو کوئی نظام نہیں دیا گیا کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ بھینس کو کوئی نظام نہیں دیا گیا، گائے کو کوئی نظام نہیں دیا گیا، کتے اور بلیوں کو کوئی نظام نہیں دیا گیا۔ ان کا کام کھانا، پینا اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج کم قسمتی سے انسانوں نے بھی حیوانوں والی روش اختیار کر لی ہے، حیوانوں کے راستے پہ چلنے لگ گئے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد بھی کھانا، پینا، کمانا، یعنی روزی تلاش کرنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے نفس کو خوش کرنا، یہ زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ عورتوں کو دیکھیں تو ان کو سارا دن اس بات کی فکر رہتی ہے کہ گھر میں اچھا کھانا پکے اور گھر خوبصورت ہو اور گھر میں صفائی ستھرائی ہو اور میں بھی سب کو اچھی لگوں، بن سنور کے رہوں اور اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، اچھے زیور ہوں، ہماری سب میں شہرت ہو، سارے لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، اور میں جس مجلس میں جاؤں اس مجلس میں چھائی رہوں۔ جب میں کسی مجلس میں داخل ہوں، کسی محفل میں داخل ہوں، تو سب کی نگاہیں میرے کپڑوں کی طرف ہوں، میرے میک اپ کی طرف ہوں، میرے کنگن اور چوڑیوں کی طرف ہوں، میرے زیوروں کی طرف ہوں۔ یہ آج زندگی کی ایک سوچ اور ایک زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ مردوں کو کمانے کی فکر ہے، عورتوں کو کمائے ہوئے کو استعمال کرنے کی فکر ہے،
اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مرد بھی انتھک کوششیں کر رہے ہیں، عورتیں بھی انتھک کوششیں کر رہی ہیں۔ اس میں ہم اور آپ، ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ان کو بھی روزی تلاش کرنی ہوتی ہے، ہم بھی روزی تلاش کرنے میں زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ وہ بھی بس اپنے من کی خواہشات کو پورا کر کے سو جاتے ہیں، ہم بھی اپنے من کی خواہشات کو پورا کر کے سو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی حیوانوں کی طرح سے ہو گئی ہے۔ ہم شکل میں انسان ہیں لیکن زندگی ہماری حیوانوں والی بن گئی ہے۔ انسان کو یہ نظام نہیں دیا گیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی جانور کسی نظام کا مکلف نہیں ہے۔ کسی جانور کو یہ حکم نہیں ہے کسی اور کے کھیت میں گھس کے اگر تم نے دانہ کھایا تو تمہیں کوڑے لگیں گے، اس کو یہ حکم نہیں ہے۔ کسی بیل کو یہ حکم نہیں ہے اگر تم نے کسی گائے کو دیکھا نا تو تیری آنکھیں نکال دیں گے، تجھے اتنا گناہ ہوگا۔ کسی بیل کو گائے کو دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، کسی کتے کو کسی کتیا کو دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا، کسی بلے کو کسی بلی کو دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا، کسی بلی کو کسی بلے کے ساتھ دوستی لگانے سے منع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کو نمازوں کا حکم ہے، نہ ان کو جو کچھ ملے اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بلی کو حکم نہیں ہے اگر تم نے 3 چوہے مارے تو اس میں 3 میں سے ایک چوہا اللہ کے نام پہ کسی دوسرے چوہے کو دے دو، یہ اس کو حکم نہیں ہے۔ نہ کتوں اور بلوں اور بھینسوں اور گایوں اور گھوڑے اور گھوڑیوں اور ہاتھیوں اور جنگل کے دوسرے جانوروں کو یہ حکم نہیں ہے کہ پورا سال تم جو چاہے مرضی کھاؤ لیکن 1 مہینہ تم نے پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں۔ یہ نظام انسانوں کو دیا گیا ہے، یہ نظام انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے۔ جیسے بارڈر ہوتے ہیں نا، دیواریں ہوتی ہیں، بارڈر ہوتے ہیں، اس بارڈر کے اس طرف یہ ملک ہے، اس بارڈر کے اس طرف یہ ملک ہے، ادھر پاکستان ہے ادھر ہندوستان ہے، ادھر پاکستان ہے، اس دیوار کے اس طرف، اس باڑ کے اس طرف افغانستان ہے۔ اسی طرح یہ اسلامی نظام، یہ انسان اور حیوان کے بیچ میں ایک بارڈر ہے جس کی وجہ سے انسان الگ ہو جاتا ہے، حیوان الگ ہو جاتا ہے۔ آج کے ناسمجھ انسانوں نے، آج کی ناسمجھ عورتوں مردوں نے ان ساری باڑوں کو ہٹا کر، ان ساری دیواروں کو گرا کر اپنے آپ کو بھی حیوان بنا دیا ہے، اور سارا دن ان کو بس یہی فکر ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، برتنا ہے، جمع کرنا ہے، خواہشات کو پورا کرنا ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑھیا بننا ہے، لوگوں سے اپنا لوہا منوانا ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو، جنات کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، اور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی معرفت ہے کہ وہ مجھے پہچانیں۔ انسان کسی کا بندہ بعد میں بنتا ہے، پہلے اس کو پہچانتا ہے۔ انسان کسی کا مطیع اور فرما بردار بعد میں بنتا ہے، پہلے وہ اس کا عارف بنتا ہے، پہلے وہ اس کو پہچانتا ہے۔ آج ہم مرد بھی اللہ کو نہیں پہچانتے، آپ عورتیں بھی اللہ کو نہیں پہچانتے۔ آج ہم انسانوں کی طاقت کو جانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ انسانوں کے اختیارات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے اختیارات کو نہیں سمجھتے۔ انسانوں کے اختیارات کو سمجھتے ہیں، اللہ کے اختیارات کو نہیں سمجھتے۔ انسانوں کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ آج عورتیں اور مرد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں افسر کی بیٹی ہے، یہ فلاں افسر ہے،
یہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے جو والد ہیں نا، اس بچی کے جو والد ہیں، یہ کراچی کے فلاں ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، اس کے جو والد صاحب ہیں نا، یہ وزیر ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں، مرد سمجھتے ہیں کہ جی یہ وزیر صاحب ہیں، یہ ایم این اے صاحب ہیں، یہ ایم پی اے صاحب ہیں، بھائی ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، یہ یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان کے دستخط سے یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، ان کے سائن سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کے ایک لفظ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ہم سب سمجھتے ہیں، مرد بھی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ بڑے لوگوں کے سائن سے کیا کچھ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے فون سے کیا کچھ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی باتوں سے کیا کچھ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے دو بول بولنے سے کتنے سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ کم قسمتی سے مرد بھی نہیں سمجھتے، عورتیں بھی نہیں سمجھتی کہ اللہ کے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کام کا کرنا مجھے ہوتا ہے، جب بھی کچھ بھی مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں صرف کن کہتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے، صرف کن کہنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے آسمان اللہ نے بنائے صرف کن کہہ کر، اتنی بڑی زمین اللہ نے بچھائی صرف کن کہہ کر۔ یہ نہیں سمجھتے ہم، یہ نہیں سمجھتے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ۔ نہیں، پتہ ہونا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے نالج، معلومات، یہ الگ چیز ہے، سمجھنا یہ الگ چیز ہے۔ معلومات سے بخشش نہیں ہوگی، معلومات سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھنے سے راضی ہوتا ہے، اور سمجھنے سے انسان عمل پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے معلومات نہیں چاہیے، معلومات تو سب سے زیادہ شیطان کو ہے۔ جس کی جتنی بڑی عمر ہوتی ہے اس کی نالج اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ 50 سال کے آدمی کی جو نالج ہوگی وہ 10 سال کے بچے کی تو نہیں ہوگی۔ شیطان تو حضرت آدم سے بھی عمر میں بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر آج ہوتے تو ان کی عمر کوئی 7,000 سال ہوتی، 6,500 سال ہوتی۔ اگر آج وہ ہوتے تو ان کی عمر 6,500 سال ہوتی، لیکن شیطان کی عمر ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا وہ بچ جائے گا؟ نالج سے نہیں بچے گا، معلومات سے نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ معرفت ہے، پہچان ہے، کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی پہچان کرائی ہے، اپنی پہچان کرائی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں۔ قرآن مجید کو لوگ سمجھتے ہیں یہ وظیفوں کی کتاب ہے۔ بھائی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی وظیفے کے طور پہ اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن وظیفے کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ قرآن وظیفے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن اللہ کی معرفت کرانے، اللہ کی پہچان کرانے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، لوگوں اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا،
اور جس نے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے اس سب کو بنایا 6 دن میں، اور وہ خود عرش پہ مستوی ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، تمہارا اللہ کے سوا کوئی والی وارث نہیں ہے اور کوئی تمہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ افلا تتذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے؟ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اللہ وہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف حکم اتارتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ لوگو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خوبصورت شکل عطا فرمائی، اور انسان کی ابتدا گارے سے کی، گارے سے پہلے انسان کو بنایا، پھر اس کی نسل کو گندے ذلیل پانی سے بنایا، اور پھر اس کو اتنا خوبصورت بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اس کے کان بنائے، اس کی آنکھیں بنائیں، اس کے دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ یہ اللہ کو گلہ ہے بندوں سے، اللہ کو بندوں سے گلہ ہے، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ تمہیں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو تم ساری نعمتوں پہ شکر کو بھول کے اسی کو لے کے واویلا کرتے رہتے ہو، اسی کو لے کے چیختے چلاتے رہتے ہو، حالانکہ جس وقت تم پہ ایک پریشانی آئی ہوتی ہے اس وقت تم پہ ہزاروں نعمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن تم نعمتوں پہ شکر کو بھول کے اسی ایک نعمت پہ تم واویلا شروع کر دیتے ہو اور میری نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتے ہو۔ جعل لکم السمع، میں نے تمہیں دل دیا، تم شکر نہیں کرتے، تھوڑا کرتے ہو۔ میں نے تمہیں کان دیے کہ اس سے میرا کلام سنو، نصیحت کی باتیں سنو، اور نصیحت کی باتیں سن کے اس پہ عمل کرو۔ تم نے اسے گانے سننا شروع کر دیے، تم نے اسے میوزک سننا شروع کر دی، تم نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے، کتنی عورتیں ہیں جو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتی ہیں اور برتن دھوتی ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتی ہیں، غیر محرموں کی آوازیں سنتی ہیں، اور روٹیاں پکاتی ہیں، سالن پکاتی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں اور کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوا ہے، جھاڑو پھیر رہی ہیں اور گانے سن رہی ہیں، چائے بنا رہی ہیں اور گانے سن رہی ہیں۔ یہ اللہ کو گلہ ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم نے میرے کانوں کی دی ہوئی نعمت کا شکر نہ کیا، تم نے اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ والابصار، اور میں نے تمہیں آنکھیں دیں، یہ میری نعمت تھی، اس سے تم میری عظمت کی نشانیاں دیکھتی، تم میری عظمت کی نشانیاں دیکھتے اور میری عظمت کو جانتے پہچانتے۔ تم نے اسے غیر محرموں کو دیکھنا شروع کر دیا، مردوں نے عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، عورتوں نے مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے، یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نعمت کو ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ والافئدہ، میں نے تمہیں دل دیے، تم نے دل کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ میں نے اس دل کو تمہیں دیا کہ تم اس میں مجھے بٹھاؤ، تم اس میں مجھے بساؤ، تم میری محبت کو بساؤ، تم مجھ سے پیار کرو، مجھے اپنے دل میں بساؤ اور مجھ سے محبت کرو۔ تم نے یہ دل اوروں کو دے دیا، تم نے اس دل میں غیر محرموں کو بسا لیا، تم نے اس دل میں حرام محبتوں کو سجا لیا، حرام محبتوں کو بٹھا لیا۔ تم کتنے ناشکرے ہو۔
کان اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، دل اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہیں، اور ہم نے اس میں خیانت شروع کر دی۔ قلیلا ما تشکرون، تم کتنے ناشکرے ہو۔ میری بہنوں بیٹیوں، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کوئی کہے نا، کسی شریف باپ کی بیٹی اگر ڈرامہ دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، اور اس کو کوئی بچہ آ کے کہے ابو آ رہے ہیں تیرے، تو فوراً کانوں سے ہینڈ فری نکال کے بستر کی چادر کے نیچے چھپا دیتی ہے اور موبائل کو آف کر کے سرہانے رکھ لیتی ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی کہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی وہ، اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانتی نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کو جانتی نہیں ہے اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ ان تمام آیتوں میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، میں کون ہوں۔ اللہ وہ ہے کہ زمین آسمان کی ساری چیزیں اس کی تسبیح پڑھتی ہیں، وہ بڑا زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ زمین آسمان کا وہی اکیلا بادشاہ ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ پوشیدہ بھی ہے، وہ عیاں بھی ہے، چھپا ہوا ایسا ہے کہ آج تک اس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عیاں ایسا ہے، واضح ایسا ہے کہ چپے چپے میں اس کی تجلیاں ہیں، جگہ جگہ اس کی تجلیاں ہیں، ذرے ذرے میں اس کا نور آشکارا ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کوئی بنا سکتا ہے؟ اتنے بڑے آسمان، اتنے پائیدار آسمان، بڑے سے بڑا مضبوط لینٹر، آخر اس میں درار پڑ جاتے ہیں، اس کے کلر اتر جاتے ہیں، اس کا سیمنٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے سریے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے، ہزارہ برس ہو گئے، اب تک اس میں کوئی دراڑ نہیں آیا، اب تک اس کا رنگ نہیں اترا، اب تک اس میں کوئی شگاف نہیں پڑا۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی زمین بنا دی ہے، اتنی بڑی زمین بنا دی ہے، اتنی بڑی زمین بنا دی ہے، اتنی بڑی زمین بچھائی ہے۔ کوئی ایسی زمین بچھا سکتا ہے؟ اس میں سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا، ستارے بھی بنائے۔ کیا اتنے ستارے کوئی بنا سکتا ہے؟ ایسے روشن ستارے، ہمارے بلب تو آئے دن فیوز ہو جاتے ہیں، آئے دن ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی جگہ دوسرے بلب لگانے پڑتے ہیں۔ یہ کیسا سورج ہے، یہ کیسا بلب ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک وہ فیوز نہیں ہوا۔ چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں،
آسمان کی بلندی کو دیکھیں، زمین کی فراخی کو دیکھیں، اور زمین سے نکلنے والے غلے اور زمین سے نکلنے والے پودے اور اس سے اگنے والے درخت اور ان پہ اگنے والے پھل اور ان میں بھرا ہوا رس اور اس میں بھرے ہوئے ذائقے، بتائیے یہ نہیں بتا رہے کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا سب سے بڑا اللہ ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، اللہ کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں، ان سب میں اللہ کی قدرت آشکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اللہ وہ ذات ہے جو عرش پہ ہوتے ہوئے زمین میں جو کچھ داخل ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، آسمان میں جو چڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کرو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا کرو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، برا کرو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم کسی کے کیڑے نکالو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی کا مذاق اڑاؤ وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی پہ تنقید کرو اللہ وہ سن رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں تم تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہو اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، تم مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہو، اللہ کی یاد میں کھوئی ہوئی ہو، اللہ کی یاد میں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور تم اپنے دل کے دکھڑے اللہ کو سنا رہی ہو، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تمہارا سر سجدے میں ہے اور تم لمبے سجدے میں آنسو گرا رہی ہو، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور تم کسی کے لیے بد زبانی کر رہی ہو، کسی سے بدتمیزی کر رہی ہو، کسی پہ جھوٹے الزام لگا رہی ہو، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور یہ بنیاد ہے، جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں اللہ کی مانیں گے بھی نہیں۔ انسان جب تک اللہ کو پہچانے گا نہیں اللہ کی مانے گا بھی نہیں۔ آج ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی بڑے عرصے سے اپنے گھر سے دور ہے، بچپن میں ہی اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا تھا۔ 40 سال کے بعد جن چوروں نے اس کو اٹھایا انہوں نے استعمال کر کے کام کروا کے اور اس سے چوریاں ڈاکے ڈلوا کے 40 سال کے بعد اس کو موقع ملا، یہ وہاں سے بھاگا۔ اب اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں حالہ کا ہوں، لیکن 3 سال کا تھا اس کو ڈاکو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اب اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں حالہ کا تھا، مجھے حالہ سے اٹھایا گیا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں میرا گھر کون سا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ میری ماں کون سی ہے۔ اب بتائیے اگر اس کے سامنے اس کی ماں کو کھڑا کیا جائے، یہ اپنی ماں کو پہچانے گا؟ نہیں پہچانے گا۔ اور یہ جو جیسا رویہ ماں کے ساتھ کرنا چاہیے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پہچانتا نہیں ہے۔ ہاں اس کو بتا دو کہ یہ ماں ہے، اس نے تمہیں جنا ہے، پھر دیکھنا یہ کیسے اس سے چمٹتا ہے، پھر دیکھنا یہ کیسے اس سے لپٹ کے روتا ہے، یہ دیکھنا کہ پھر کیسے اس کے پاؤں دھو کے پیتا ہے، کیسے اس کے پاؤں چومتا ہے۔ امی میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا، مجھے وہ بہت مارتے تھے، مجھے وہ باندھ کے رکھتے تھے، رسیوں سے باندھ کے رکھتے تھے، امیاں مجھے بہت یاد آتی تھیں۔ اب جا کے مجھے آپ سے ملنا نصیب ہوا ہے، اب جا کے میں نے آپ کا دیدار کیا ہے۔ یوں وہ کہتا کہتا اپنے ماں کے پاؤں سے لپٹ کے روئے گا، اس لیے کہ پہچانتا ہے، اس سے پہلے پہچانتا نہیں تھا۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کا تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اذان سنتے ہیں نہ مرد نماز کے لیے اٹھتے ہیں نہ عورتیں اٹھتی ہیں۔ 95% ہمارا معاشرہ بے نمازی ہے، 95% ہمارا معاشرہ بے نمازی ہے۔ اذان سنتے ہی میری بہنوں میری بیٹیوں، اذان سنتے ہی
اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کیا کرو. یہ میری آپ کو نصیحت ہے، یہ میری آپ کو نصیحت ہے. اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کیا کرو. پھر دیکھو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. پھر دیکھنا آپ کو نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے. یہ جو کہتی ہیں نا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، یہ صرف نماز کی لذت سے اس لیے محروم ہے کہ انہوں نے نماز پر اپنے ذاتی کاموں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو مقدم کیا ہوا ہوتا ہے، نماز کو غیر اہم کیا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اللہ ان کو نماز کی حقیقت سے محروم کر دیتا ہے، نماز کی لذت سے، نماز کی حلاوت سے محروم کر دیتا ہے. آپ اذان سنتے ہی اپنے سارے کام آگے پیچھے کر کے فوراً نماز کی تیاری کر کے مصلی پہ آنے کی عادت ڈال کے تو دیکھیں. نماز پڑھنے میں مزہ نہ آئے تو جو کہنا ہو کہنا. اور پھر ایسی نمازیں پڑھ کر جب آپ زندگی گزاریں گی اور پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گی، خدائے پاک کی قسم اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا. اس لیے کہ آپ بھی تو اذان سنتے ہی آ جاتی ہیں، تو اللہ بھی آپ کی آواز سنتے ہی آ جایا کرے گا. ایسی نمازیں پڑھو. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانے. اپنے گھروں میں اللہ کے تذکرے ہوں. ہمارے گھروں میں اللہ کے تذکرے ہی نہیں، اللہ کی باتیں ہی نہیں ہیں. اللہ کون ہے اپنے بچوں کو سناؤ. اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ اتنا اچھا ہے، اس کی اچھائی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے. اللہ ایسی شان، ساری کائنات اس نے بنائی ہے، سارا جہان اس کا پیدا کردہ ہے. اللہ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا. اپنے بچوں کو سنائیں، بیٹا اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنائے، اللہ وہ ہے جس نے سورج بنایا، اللہ وہ ہے جس نے چاند بنایا. اللہ نے آپ کی کتنی اچھی اچھی آنکھیں بنائی ہیں. بیٹا آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، اللہ نے کتنی اچھی آنکھیں بنائی ہیں آپ کی. آپ کے ہونٹ اللہ نے کتنے اچھے بنائے. دیکھیں اللہ اب آپ کے دانت بنا رہے ہیں اللہ میاں. اللہ نے آپ کی زبان کتنی اچھی بنائی ہے، اللہ نے آپ کی آواز کتنی اچھی بنائی ہے. دیکھیں دنیا میں کتنے ہیں جن کے گلے بند ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی. دنیا میں کتنے ایسے ہیں جن کی آواز تو نکلتی ہے لیکن زبان سے الفاظ نہیں بن پاتے، اس لیے وہ گونگے ہیں. گونگوں کے پاس زبان ہوتی ہے، ہلتی بھی ہے، آواز بھی نکلتی ہے، الفاظ نہیں بن پاتے، اس لیے ہو کرتے ہیں. بیٹا اللہ نے آپ کو کتنی اچھی زبان دی ہے، کتنی اچھی آواز دی ہے، کتنے اچھے ننھے منھے آپ کو ہاتھ دیے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سوکھے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو کتنی اچھی ٹانگیں دی ہیں، آپ دوڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے. گھروں میں اس کے تذکرے ہوں. اللہ نے روٹی کھلائی، غزہ کے لوگوں کو 2 سال سے روٹی نہیں مل رہی. غزہ کے گھروں میں 2 سال سے سالن نہیں پک رہے. غزہ کے گھروں میں پانی کا نظام نہیں ہے. غزہ والوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، وہ ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسرائیل کم بخت نے ان کے ٹینٹ بھی جلا دیے. وہ کبھی کسی سڑک پہ بیٹھے ہیں، کبھی کسی سڑک پہ بیٹھے ہیں، کبھی کسی کھنڈر پہ بیٹھے ہوئے، کبھی کسی کھنڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ اپنے بچوں کے لیے روٹی تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، امداد کا سامان آتا ہے، وہاں سے روٹی لینے جاتا ہے، راستے میں اس پہ بمباری ہو جاتی ہے، اس کی لاش بھی واپس نہیں آتی. آپ کے گھر میں چھابی پہ 2 روٹیاں رکھی ہوئی اور کٹوری میں سالن آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. شکر کرو، شکر کرو، 2 روٹیاں آئی ہیں، سالن آیا ہے. یہ نہ کہو پھیکا ہے، ٹھنڈا ہے، بے مزہ ہے. یہ نہ کہو کہیں غزہ والا حال نہ ہو جائے. ناشکری پہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. اور گھروں میں کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، بہت گھروں میں کھانا ضائع ہوتا ہے. عورتوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے، اور بچے تو بچے ہیں، مردوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے. بہت کھانا، تھوڑا سا کھایا باقی ڈسٹ بن میں، تھوڑا سا کھایا باقی ڈسٹ بن میں، آدھا سالن کھایا باقی ڈسٹ بن میں. ایسے نہ کیا کرو، کبھی بھی ایسے نہ کرنا، ورنہ ترس جاؤ گے کھانے کو، ترس جاؤ گی کھانے کو.
ایک ملک میں ایسے ہی تھا، ایک ملک میں لوگ کھانا بناتے تھے، تھوڑا سا کھاتے تھے، باقی پھینک دیتے تھے، بناتے تھے، تھوڑا سا کھاتے تھے، پھینک دیتے تھے۔ پھر اس ملک پہ اللہ نے حال بھیجا۔ کیا حال بھیجا؟ حال یہ بھیجا کہ ایسی ان میں مہنگائی آئی، ایسی ان میں قحط سالی آئی، ایسی قحط سالی آئی کہ گھروں کے چولہے بجھ گئے، روٹی پکنا بند ہو گئی، لوگ ادھر ادھر سے گری پڑی چیزیں اٹھا کے کھانے لگے، کیلے کے چھلکے کھا رہے ہیں، گندی گری پڑی چیزیں کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ ایک شخص پاخانہ کرتا، دوسرا انتظار کرتا تھا کہ وہ فارغ ہو کے جائے تاکہ میں وہ پاخانہ کھاؤں۔ یہ سچی بات عرض کر رہا ہوں، کسی کتاب کی پڑھی ہوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تمہاری نعمت کو بڑھایا جائے گا، اگر تم نے ناشکری کی تو تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک چاول کا دانہ ضائع نہ ہونے دیا کریں۔ دسترخوان پہ ایک چاول کا دانہ گرا ہے، اس کو اٹھا کے کھائیں، ضائع نہ کریں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک لقمہ ہاتھ سے گر جائے اس کو صاف کر کے اٹھائیں اور کھائیں۔ جس برتن میں ابھی ہلکا سا سالن کا نشان ہے، انگلی سے اس کو صاف کریں، ضائع نہ کریں۔ 3 پلیٹوں کا سالن بچ گیا ہے، اس کو ایک پلیٹ میں جمع کریں، والدہ کھا لے، کسی سمجھدار کو کھلا لیں، یا اگلا سالن جب پکائیں اس کو فریج میں رکھ لیں، پھر اس کو ملا کے بچوں کو کھلا دیا کریں، تھوڑا سا تازہ ڈال کے کسی غریب کو دے دیں، لیکن پلیٹ کے کناروں پہ لگے ہوئے سالن کو بھی ضائع نہ کریں۔ یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتیں ضائع کرنے والے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اپنی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، بیجا ضائع کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کے تذکرے کریں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں، اللہ کے احسانات سوچیں اور بچوں کو بتائیں۔ آپ کھڑے ہو رہی ہیں، شکر کریں۔ کتنی عورتیں جو کھڑے نہیں ہو سکتی، بیٹھ سک رہی ہیں، شکر کریں آپ بیٹھ سک رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، آپ لیٹ سکتی ہیں، شکر کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو لیٹ نہیں سکتے۔ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، ہمارے ساتھ جماعت میں ایک بڑے میاں چل رہے تھے، تو میں جماعت کا ذمہ دار تھا، تو ایک دفعہ میں نے دوپہر کو ساتھیوں سے کہا بھی اب لیٹ جاؤ، انشاءاللہ پھر اٹھ کے باقی عمل کریں گے۔ سارے ساتھی لیٹ گئے، یہ نہیں لیٹے، یہ بیٹھے بیٹھے نیند سے گرتے رہے، اونگتے رہے اور گرتے رہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سارے لیٹ گئے ہیں، یہ خواہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ تو میں نے ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا آپ سو جائیں نا، آپ خواہ بیٹھے بیٹھے گر رہے ہیں، آپ لیٹ کے اچھی طرح سو جائیں۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں سوتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے میں لیٹ نہیں سکتا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگے اتنے برس سے، پتہ نہیں 15-20 سال بتائے یا 14 سال بتائے، میں اتنے برس سے میں لیٹ نہیں سکا۔ میں نے کہا کیوں نہیں لیٹ سکتے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو معدہ بنایا ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ کھل جاتا ہے، کھانا اندر چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ معدے کا جو منہ ہے اللہ کی قدرت سے خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ ہم لیٹتے ہیں تو ہم آرام سے لیٹ جاتے ہیں، لیکن میرے جو معدے کا منہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ میرے معدے کا منہ مستقل کھلا ہوا ہے، یہ بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں لیٹتا ہوں تو جو کھایا ہوا کھانا ہے وہ میرے منہ میں آ جاتا ہے، جیسے الٹی آتی ہے نا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، کھانا منہ میں آ جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے مشورے کیے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، آپ کو ساری زندگی بیٹھ کے سونا پڑے گا۔ ہائے ہائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارا رات کو سو جانا۔ یہ رات کو سو جانا، دن کو سو جانا اور لیٹ جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس کو کبھی سوچتے ہیں ہم؟ پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی،
کروٹیں بدل بدل کے وہ رات اپنی بتاتے ہیں، اپنی رات گزارتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ اور میری والدہ کہتی ہیں کہ سب سے گندی بیماری نیند کی ہے، نیند نہ آنا یہ سب سے بڑی بیماری ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے میری بہنوں بیٹیوں، اللہ کی پہچان یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننا کیسے ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، دھیان سے، تاکہ اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ اللہ نے پہچان کرائی ہے، اور ان اصلاحی مجالس میں شرکت کیا کرو، بیانوں میں شرکت کیا کرو۔ اللہ کی باتیں جہاں ہوں وہ باتیں سنا کریں، اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کریں۔ سارا دن اپنے گھروں میں بجائے دنیا کے تذکرے کرنے کے اللہ کی باتیں کرو، اللہ کے نبی کی باتیں کرو، اللہ کے نبی کی شان بیان کرو۔ ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی کی شان ایسی، ہمارے نبی کی شان ایسی۔ اب ہمارے گھروں میں نبی کی شان تو بیان ہوتی نہیں ہے، بس ربیع الاول میں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، کچھ نعتیں پڑھتی ہیں، کچھ گاتی ہیں، کچھ جھوم لیتی ہیں، کچھ بے دین قسم کی ڈانس بھی کر لیتی ہیں، نبی کی محبت میں ڈانس کر رہی ہیں۔ توبہ توبہ، ایسی جہالت۔ نبی سے محبت صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتی، سارا سال نبی سے محبت ہوتی ہے۔ نبی کی محبت کی محفلیں ربیع الاول میں نہیں ہوتی، سارا سال ہوتی ہیں۔ صرف ربیع الاول میں نبی کی محفلیں سجانا یہ تو بدعت بن جائے گا، یہ تو دین میں اضافہ بن جائے گا۔ ہم اپنے نبی کی محفلیں سارا سال سجاتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف سارا سال کرتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف ہمیں سارا سال کرنی ہے۔ ہمارے نبی اتنی اونچی شان والے کہ اتنی شان والا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی شان سب سے اونچی، یہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، اپنے گھروں میں بیان کریں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی انسان نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، اور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسا خوبصورت اور پاکیزہ بنایا ہے کہ اللہ نے آپ میں کوئی کمی اور عیب رکھا ہی نہیں، آپ اتنے پاکیزہ ہیں۔ رسم بنا دیا ہم نے دین کو، رسم بنا دیا۔ ربیع الاول میں حضور کی محفلیں منانی ہیں، محرم میں امام حسین کی محفلیں منانی ہیں۔ نہیں، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جنہیں صرف مخصوص مہینوں میں یاد کیا جائے، سارا سال ان کے تذکرے ہونے چاہیے، سارا سال ان کے تذکرے ہونے چاہیے۔ اپنی طرف سے مہینے مخصوص کر کے کرنا یہ تو دین میں اضافہ ہو جائے گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمیں سارا سال انہیں یاد کرنا ہے، اللہ کے تذکرے کرنے، اللہ کے محبوب کے تذکرے کرنے، صحابہ کے تذکرے کرنے، امام حسین کے تذکرے کرنے، اہل بیت کے تذکرے کرنے، اللہ والوں کے تذکرے کرنے، جہنم جنت کے تذکرے کرنے، آخرت کے تذکرے کرنے، دین کے تذکرے کرنے، آخرت کی تیاری کے تذکرے کرنے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کیسی گزار کے آئے ہو، زندگی کیسی گزار کے آئی ہو۔ آپ سب سے پوچھو گی، آپ سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مرنے سے پہلے اپنے پروردگار کی پہچان عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کے صحابہ کی عقیدت عطا فرمائے۔ آج تک جو زندگی غفلتوں میں گزری ہے اس پہ توبہ کر لیں، اور اب نمازیں پابندی سے شروع کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، گلہ نہ کریں، کسی کی غیبت گلہ نہ کریں۔
اور عورتیں اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں، اپنے خاوندوں کو اس کا مقام دیں، ان کا مقام دیں۔ آج کل عورتیں، مرد بھی اپنی خاوندوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب ظلم اور کبیرہ گناہ ہے، یہ سب اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ سب اسلامی روئے اسلامی نقطۂ نظر سے فسق و فجور ہے۔ لیکن عورتیں بھی اپنے خاوندوں کا خیال نہیں کرتیں، عورتیں بھی اپنے خاوندوں کو ان کا مقام نہیں دیتی۔ عورت کا کام اپنے خاوند کی خدمت ہے، عورت کا کام اپنے خاوند کی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اطاعت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک جانور نے آ کے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو عورت کو کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنا عورت پر خاوند کا حق ہے۔ خاوند کہتا ہے ایک بات، عورت کہتے نہیں نہیں یوں کرنا ہے، نہیں 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 یوں کرنا ہے۔ جیسے خاوند بیویوں کے ساتھ آج ظالم اور بدتمیز ہوئے ہیں، ایسے ہی بیویاں بھی اپنے خاوندوں کی آج نافرمان ہوئی ہیں۔ خاوند کی نافرمانی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ کسی جائز بات کا حکم کرے وہ کرنا چاہیے، ناجائز نہیں، جائز۔ اپنے خاوند کا احترام کرنا چاہیے، اپنے خاوند کو عزت دینی چاہیے، اپنے خاوند کی بات کو رکھنا چاہیے، اپنے خاوند سے بحث مباحثہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے خاوند سے اونچی آواز سے بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے خاوند کا احترام جیسے ایک مرید اپنے پیر کا احترام کرتا ہے، ایسے خاوند کا احترام کرنا چاہیے اسلام میں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ سب سے اچھا خاوند وہ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، سب سے اچھی بیوی وہ جو اپنے خاوند کے لیے اچھی ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ خاوند وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ کریں گی تو زندگی میں سکون آئے گا، راحت آئے گی، اطمینان آئے گا، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹے گی۔ اور سب سے آخری بات، ایک دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ دعا آپ تمام عورتیں پابندی کے ساتھ خود بھی یاد کریں اور پڑھیں، اور اپنے سارے گھر کو یہ دعا یاد کرائیں۔ جو آپ کے گھر میں مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے مسائل دور کر دے گا۔ عورتیں عاملوں کے پیچھے بھاگی پھرتی ہیں، بیویوں کے پیچھے بھاگی پھرتی ہیں، دھاگے پڑواتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرواتی ہیں، جادو کرواتی رہتی ہیں، تعویذ لکھواتی رہتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ جو دعا میں آپ کو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، میں سناتا ہوں، یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر ریکارڈنگ میں بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، اپنے سارے گھر کو یاد کریں اور کثرت سے مانگیں۔ اس دعا کو کثرت سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اور اگر کثرت سے آپ کسی خاص تعداد کی وضاحت چاہتی ہیں تو کم از کم دن میں 100 دفعہ یہ دعا مانگا کریں۔ 100 دفعہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ بس یہ دعا یہاں تک ہے، یہ دعا یاد کر لیں 100 دفعہ، ہمیشہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ خود بھی اپنی بیٹیوں کو بتا دیں، اپنے بیٹوں کو سکھا دیں، اپنے خاوند کو سکھا دیں، اپنے باپ ماں، اپنی بہو، اپنی خالہ پھوپھی، سب کو سکھا دیں، ساس سسر کو سکھا دیں۔
زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ دعا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کی پابندی کریں اور کثرت سے پڑھیں، یہ 100 تو میں نے کہا، آپ 300 دفعہ مانگیں اور اچھا، 500 دفعہ مانگیں اور اچھا، یہ دعا مانگتی رہیں، اللہ تعالی ہمیشہ ہر مشکل اور مصیبت سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، اور جو سنا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے اور بیعت کے کلمات پڑھیں گے۔ جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں اور آگے نیک بن کر زندگی گزارنے کی نیت سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، ابھی ان کو توبہ کے اور بیعت کے کلمات کہلوائے جائیں گے۔ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ کہتی جائیں، اور جو معمولات بتائے جا رہے ہیں ان معمولات کو پرچے میں بھی چھاپا گیا ہے، وہ پرچے بھی اگر آپ چاہیں تو یہاں سے وصول کر سکتی ہیں، ہمارے گھر والوں سے وہ پرچے بھی لے سکتی ہیں۔ اور اگر کسی کو پرچہ نہ ملے تو وہ اپنا نمبر لکھوا کے جائے، اپنا نام لکھوا کے جائے، انشاءاللہ ان کو پرچہ پہنچ جائے گا۔ توبہ کے بیعت کے کلمات پڑھ لیجئے۔ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مردوں والے الفاظ کہوں گا، آپ نے عورتوں والے کہنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے آج سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ میں اور سروریہ میں اور قادریہ اور چشتیہ اور سہروردیہ میں۔ ان کلمات کے کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ آج تک جو گناہ ہو گئے تھے وہ سب کے سب معاف ہو گئے۔ آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کی نیت کریں۔ چند اعمال ہیں جو اب ہمیں کرنے ہیں۔ بیعت کے بعد یہ اعمال کرنے سے بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، زندگی میں سکون آتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف 100 دفعہ صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی توجہ دھیان سے تلاوت کرنا۔ تیسرا عمل ہر وقت چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور چوتھا عمل ہے مراقبہ۔ یہ سب سے زیادہ اہم اور آسان سا عمل ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز کے ساتھ مشکل لگے تو کم از کم 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور سینے میں بائیں طرف جہاں دل ہے وہاں پہ اپنی توجہ رکھیں اور اس بات کا تصور کریں کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح مجھ پر برس رہی ہے، میرے دل پر میرا دل اس سے روشن ہو رہا ہے اور صاف ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ صرف اس تصور میں بیٹھنا ہے کہ آسمان سے، عرش سے رحمت کی، نور کی برسات ہو رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس خیال میں 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام یا ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم چند منٹ مراقبہ کریں گے۔ آپ ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں، دل پہ توجہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں۔
میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، وفا کرنا جفا کرنا، وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا، میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا، میرا رونا میرا ہنسنا، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے بندیاں تیرے سامنے دست بستہ حاضر ہیں۔ ساری زندگی اے اللہ ہم نے تجھ سے دوری میں برباد کر دی، اپنی نگاہوں کو ناپاک کر دیا، زبانوں کو ناپاک کر دیا، کانوں کو ناپاک کر دیا، دلوں کو ناپاک کر دیا۔ اے اللہ سارے وجود کو تیری نافرمانی سے گندہ کر دیا۔ یا اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو بہنوں کو اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، ان کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ بے پردگی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما۔ یا اللہ مردوں کو بھی ہدایت دے، عورتوں کو بھی ہدایت دے۔ جتنے ہمارے مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے یا اللہ ان کو نمازوں کی توفیق عطا فرما، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو پردہ دار بنا۔ یا اللہ بن سنور کے باہر نکلنے سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ غیروں کو دکھانے کے لیے یا اللہ میک اپ کرنے اور غیروں کو دکھانے کے لیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کپڑے پہننے اور غیروں کو دکھانے کے لیے یا اللہ بننے سنورنے کے حرام کام سے ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ پرفیوم لگا کے بازاروں میں گھومنے اور شاپنگ کرنے اور غیر محرموں سے گزرنے اے اللہ اس حرام کاری سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو پرہیزگار بنا، ہم سب کو اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اپنی اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں بھی دینداری کو اے اللہ داخل فرما، ہمارے گھروں کی بے دینی کو ختم فرما، گھروں میں سکون عطا فرما۔ جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خصوصاً ہمارے ادا بھاؤ یا اللہ بیمار ہیں، اے اللہ بھائی عبدالغفور بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو کامل صحت عطا فرما، کامل صحت عطا فرما، کامل صحت اور عافیت عطا فرما۔ اور بھی جو ہمارے جاننے والے چاہنے والے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما، قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پورے علاقے کو ہدایت کا مرکز بنا، ہمارے گھر کو مدرسے خانقاہ کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا۔ ان ساری آئی ہوئی میری بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما۔ یا اللہ یہ دور دراز سے بھی آئی ہیں، قریب سے بھی آئی ہیں، یہ صرف تیری محبت کو پانے آئی ہیں۔ یا اللہ ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ یا اللہ ان کو من کی دولت عطا فرما، باطن کی دولت سے مالا مال فرما، ان سب کو کامل ولیہ بنا دے، ان سب کو کامل ولیہ بنا دے، ان سب کو کامل ولیہ بنا دے، ان سب کو سکون والی زندگی عطا فرما دے، ان سب کے دل میں جو جائز ارمان ہیں پورے فرما، ان سب کی ساری پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مستورات کے پروگرام کے لیے وسیع جگہ عطا فرما، وسعت عطا فرما، مستورات کے مدرسے کے لیے بھی جگہ عطا فرما، یا اللہ خانقاہ کے لیے بھی جگہ عطا فرما۔ اے رب کریم تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، یا اللہ ہماری مدد اور نصرت فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا